پہلا سوال غالب صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں دو اصطلاحات بہت رائج ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے جی اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو گئے، اور دوسرا بہت حساس دینی مسئلہ ہے جس پر کسی شخص نے گفتگو کی ہے اور اس نے کوئی ایسا کام کر دیا اس سے جذبات مجروح ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے گا آپ کہ ہمارے یہاں دونوں رویے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں کوئی بات ہوئی ہے، صحابہ کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے، کوئی تھوڑی بے احتیاطی ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، انسان ہے کچھ طرح سے صحیح بات ادا نہیں ہوئی، تو اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس سے جذبات مجروح ہو گئے اور یہ حساس مسئلہ تھا اور اس میں اس طرح سے نہیں چلتا۔ تو اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں جو رویہ ہمیں بالعموم نظر آتا؟ دین سے متعلق جب کوئی سوال پیدا ہو تو اس کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں منکرین یا مشرکین عرب کہہ لیں، ان کے اعتراضات نقل کیے ہیں۔ وہ اعتراضات دین پر ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ہے۔ اس میں بڑے سخت تبصرے انہوں نے کیے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو میں آپ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ کسی کے لیے استعمال کریں۔ قرآن مجید نے ان کا حوالہ دیا ہے۔ صحابہ کرام بھی رسالت مآب کے گرد و پیش میں موجود تھے۔ وہ دین سے، اللہ کے پیغمبر سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، لیکن ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی رد عمل کبھی سامنے نہیں آیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دین ہدایت ہے، یہ ہمیں ملی ہے، ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس ہدایت سے ہمیں بہرہ یاب کیا۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق دعوت کا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی بات کہیں، ہم اس کو استدلال کے ساتھ پیش کریں۔ اس میں لوگ مان بھی لیں گے، انکار بھی کریں گے، ناشائستگی کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ قرآن مجید نے اس طرح کے موقعوں کے بارے میں بھی ہدایات دی کہ جہاں اپنی بات کہہ سکتے ہو کہو، جہاں اندازہ ہو جائے کہ لوگ بےہودگی پر اتر آئے ہیں، استہزاء کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، تو شائستگی سے اس مجلس سے اٹھ جاؤ۔ اور اگر کوئی شخص بحث مباحثے میں جہالت پر اتر آئے تو اعراض کر لو۔ تو یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ جو زبان ہمارے ہاں لوگوں کو سکھائی گئی ہے اور جس کی بعض تعبیریں آپ نے بیان فرمائی ہیں، یہ دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے اجنبی زبان ہے۔ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہی تعلیم ہے کہ ہم لوگوں کو سکھائیں گے، انہیں تعلیم دیں گے، جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ دعوت کا عمل ہے، اور دعوت کا عمل مدعو کی رعایت سے ہوتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمارا مخاطب ناشائستگی میں پلا بڑھا ہو سکتا ہے اس کی تربیت ناقص رہی ہو۔ پھر جس معاشرے میں ہم پیدا ہوتے ہیں وہ معاشرہ کوئی پیغمبر کا بنایا ہوا معاشرہ نہیں ہے، وہ صدیوں کے عمل سے بنا ہے، اس میں ہر سطح کے لوگ موجود ہیں۔ تو اس میں یہ حساسیت اور فلاں کے جذبات مجروح ہو گئے اور یہ ہوا، یہ بالکل بے معنی باتیں ہیں۔ دین کی دعوت، قرآن مجید ان سے بالکل واقف ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کسی جگہ یہ تعبیریں ہی اختیار نہیں کی، بلکہ ہر جگہ لوگوں کو یہ کہا ہے کہ صبر سے کام لو، اپنی بات دلیل کے ساتھ کہو، جس حد تک ممکن ہو دعوت کا ناصحانہ انداز رکھو، بلکہ اس کو ایک حکمت عملی کے طور پر بیان کیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ مخاطب ناشائستہ ہے، منکر ہے، دشمن بن کے کھڑا ہو گیا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم حکمت کے ساتھ پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ۔ والموعظۃ الحسنہ، اس نے ناشائستہ طریقے اختیار کر لیے ہیں تو نصیحت کرو، اچھی نصیحت۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی جگہ مجادلے کی، مباحثے کی نوبت آ گئی ہے تو شائستہ اور اچھے طریقے سے بات کرو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو کوئی بات کرتا ہے بات کی جائے گی، کوئی بحث کرتا ہے اچھے طریقے سے گفتگو کر لی جائے گی، کوئی جہالت پر اتر آیا ہے تو اعراض کر لیا جائے گا اور صبر کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ تعلیم ہے۔ یہ تعلیم اگر لوگوں کو پہنچائی جائے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ رویے اختیار کریں۔ تاہم ہم دوسرے لوگوں کو
یہ بات ضرور کہیں گے کہ ان کو اختلاف کا حق ہے، ان کو پیغمبر کے بارے میں بھی کوئی بات کرنے کا حق ہے، اسلام کے بارے میں بھی کوئی بات کرنے کا حق ہے، لیکن وہ کوشش کریں کہ رویہ شائستہ رکھیں۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ درخواست کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے رویہ شائستہ نہیں رکھا تو ہمیں جو ہدایت کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر اس کے سر پر لٹ مار دیں گے، یا ہم کوئی داروغے بنائے گئے ہیں کہ ہم اس کی زبردستی اصلاح کریں گے۔ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ صبر کرو، اعراض کر لو، جہالت کا جواب جہالت سے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ زیادہ ناشائستہ بات ہو رہی ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا گیا۔ پورا قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے، اللہ کے پیغمبر نے بھی ہم کو یہی ہدایت کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جس طرح کی زبان ہمارے ہاں بولی جاتی ہے، جس طرح اپنے اختلافات کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، پیغمبر کے لیے بالکل اجنبی چیزیں ہیں۔ اس میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارے مخالفین اگر شرک میں مبتلا ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، اللہ پروردگار عالم کے مقابلے میں افتراء کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو ان کے بتوں کو بھی کسی برے لب و لہجے کے ساتھ ان کے سامنے بیان نہ کرو، اس لیے کہ تم ناشائستہ رویہ اختیار کرو گے، وہ جواب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اختیار کر لیں گے۔ تو اسلام کی ہدایات یہ ہے، اور یہ پورے قرآن مجید میں موجود ہے۔ یعنی قرآن کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس میں اس کے مخاطبین نے گالیاں بھی دیں، دشنام کا طریقہ بھی اختیار کیا ہے، استہزاء بھی اختیار کیا ہے، مزے کا بھی اڑایا ہے۔ وہ سب چیزیں قرآن نقل کرتا ہے۔ ایک موقع کے اوپر دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے اور یہ کہہ کے مجلسوں میں آتے تھے کہ ہم یہود سے ہیں، لیکن ہم نے مان لیا ہے یہ بھی ایک صحیح دین ہے، ہم رسالت مآب سے کچھ سننا چاہتے ہیں، اور وہاں آ کے بدتمیزی کے طریقے اختیار کرتے تھے، تو قرآن مجید نے اس پر بھی تبصرہ کیا، اور سورہ بقرہ میں تبصرہ کرتے ہوئے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے، تو فرمایا تم الفاظ تبدیل کر لو، اچھے الفاظ ان کی جگہ لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے۔